بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی مخدومۃ نوع الانسان معصومۃ کل الزمان بلکہ سے حجرت و تقدیس الجلال وعاصیت عالم التکمیل والکمال کوكب سبیل القبول وشمعۃ مجلسۃ الرسول بنت القلم والنون وسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون والکتاب المکلوم آیت اللہ العظمی وزاجت آیت اللہ الکبریٰ وحافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدۃ حواء آسیہ مریم سارہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہرا ولعن اللہ تعالی آبائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون بلند الصلوات دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے۔ میرے مالک آج کی مجلس کے بانیان منتظمین اس ادارے سے منسلک تمام افراد میرے مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ حاضرین مجلس حاضرات مجلس مومنین و مومنات کی یہ حاضری شہزادی کونین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بالخصوص آج کا ذکر سید الساجدین کا ہے تو میرے مالک جو اس ذکر میں بیمار بیٹھے ہیں یا گھروں میں بیماروں کو چھوڑ کے آئے ہیں یا کسی نہ کسی بیمار کو اپنے ذہن میں سوچ کے بیٹھے ہیں تجھے سید الساجدین کے سجدوں کا واسطہ اس ذکر میں اٹھنے سے پہلے انہیں شفا عطا فرمائے۔ بالخصوص جس موذی مرض نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے سرکار سید الساجدین کی عزت کے طفیل ہر مومن مومنہ کو اس سے محفوظ فرمائے۔ میرے مالک ہر طرح کی روحانی جسمانی امراض سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائی عزیز ایک حادثے کا شکار ہوئے شہزادی کونین انہیں سرکار ابوالفضل عباس کے ہاتھوں کے صدقے جلد شفا دے۔ جتنے بھی آپ کے مرحومین ہیں بانیان کے مرحومین ہیں اس بارگاہ کے منتظمین جو اس دنیا میں نہیں ہے میرا مالک بروز قیامت اٹھے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت لوائے الحمد کا سایہ نصیب اس بارگاہ کی نوکری دیتے ہیں جناب مولانا شاہد عباس میرا مالک ان کا سایہ اس قوم پہ
सलाम। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए दुरूद सारे हजरात मिल के बाबा से इजाजत है। खुदावंद मुतआल अपनी पाक और मुकद्दस तरीन किताब में बाय बिस्मिल्लाह से लेके सीने वन्नास तक जो मुख्तलिफ आयात में गुफ्तगू करता है, उस गुफ्तगू का मकसद ये है कि इंसानियत हदायत पाके वो करे जो अल्लाह चाहता है। उस खुदा ने जब हदायत का बंदोबस्त किया तो उसने इतना बेहतरीन इंतजाम किया कि उसने हादी पहले बनाया और हदायत लेने वालों को बाद में। वो कितना करीम है कि उसने हदायत के लिए लोगों को एक लम्हा भी बगैर हादी के नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि लोग पहले इंसान आ जाता और हादी ना होता। उसने हादी पहले बनाया, इंसान बाद में। यानी कि उसका इतना बेहतरीन इंतजाम था कि हादी ने हदायत पाने वालों का इंतजार किया, हदायत ढूंढने वालों ने हादी का इंतजार किया। उस खुदा ने जब इंसानियत को खल करना था तो उसने बिल्कुल ये कानून और ये वतीरा बनाया ही नहीं कि मैं तुम्हें खल करूंगा, तुम आपस में तय करना कि जो तुम में से ज्यादा साहिब इल्म हो, जिसका तकवा ज्यादा हो, जिसकी परहेजगारी ज्यादा हो, उसे आगे खड़ा कर लेना, खुद पीछे चलना शुरू कर। उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने कहा ये तुम्हारा काम नहीं, हाथी मैं बनाऊंगा, तुमने सिर्फ उसकी अताअत करनी है। उसने ये कहा कि हाथी मैं बनाऊंगा, तुमने उसके पीछे चलना। आज की गुफ्तगू की तमहीद मैं आपके सामने खोलूं कि अल्लाह ने जब हाथी बनाए तो एक वो हाथी जो अल्लाह ने बनाया, कुछ ऐसे थे जिनको शैतान ने बनाया। हाथी भी एक तरह का नहीं था, क्योंकि असल मुकाबला अल्लाह का और इब्लीस का है। खुदा कहता है अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह वो वली है जो अंधेरों से निकालता है और रोशनी में छोड़ के आता है। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुल तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूर इला-ज़ुलमात। और उसके मुकाबले पे शैतान ने कुछ ऐसे वली बनाए हैं जो लोगों को नूर से निकाल के दोबारा अंधेरे में ले आते हैं। और खुदा कुरान में कहता है कि और यही वो लोग हैं असहाबुन नार, यही वो लोग हैं जो असहाबुन नार हैं। इसका मतलब है कि हादी एक नहीं, हादी दो है। अगर कोई आज इंसान, जो भी आज इंसान है वो बगैर हादी के नहीं है। हर कोई किसी न किसी की पैरवी कर रहा है और हर एक की ये मंशा है कि मेरे हादी को अच्छा माना है। अब हम आज भी रास्ते दो हैं, एक जलालत की तरफ, गुमराही की तरफ, एक हदायत की तरफ। एक में अल्लाह है जो इन तमाम वलियों को भेज रहा है और आजाद कर रहा है। इधर शैतान। मजलिस बड़ी अच्छी हो जाएगी, बड़ी इल्मी अंदाज से होगी कि हम ये देखें कि अल्लाह के बनाए हुए में और शैतान के बनाए हुए में तजाद क्या है। मौजू पसंद फज़ाइल आले मोहम्मद आप सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं। मुसाहिब आले दौर ऐसा आ गया है कि हम अपने बच्चों को थोड़ा सा तरीक से मुताबिक, क्योंकि हमारा कोई ऐसा
کوئی بھی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو ہسٹری کے حوالے سے تعلیم یافتہ کر سکیں جب تک ہم انہیں یہ نہیں بتائیں گے کہ ظالمین کون ہیں تو انہیں کیسے پتا چلے گا کہ عالین کون ہے؟ اس لیے کہ ہم نے نماز میں وعدہ کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم، ہم نے ان کے راستے پہ نہیں چلنا جو ظالم ہے۔ تو اب شیطان بھی ولی بناتا ہے، اللہ بھی ولی بناتا ہے۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرے ولی کی پیروی ہو، شیطان بھی چاہتا ہے کہ میرے ولی کی پیروی ہو۔ میرے مالک جسے تو نے ولی بنایا ہے کوئی نشانی، خدا نے کہا انما ولیکم اللہ والرسول، تمہید میں ساتھ دیجئے گا جی، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، والرسول اس کا رسول، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ، اور وہ ولی ہیں، واحد نہیں، قبلہ تشریف فرمایا ہم یہ جمع کے لیے آتا ہے، اور وہ بہت سے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ اللہ کے ولی ہونے پہ کسی مسلمان فرقے کو کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ نے اس آیت میں کہا اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکات۔ بڑی سنی ہوئی آپ کی آیت ہے، یاد ہے میں نے آیت شروع کی ہے تو بہت سے لوگوں نے میرے ساتھ آیت پڑھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آیت آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ یہاں پر 3 ولایتوں کا تذکرہ نہیں، ولایت ایک ہے، ولی 3 ہے۔ ولی 3 ولایت 3 نہیں، ولایت 3 ہوتی تو خدا کہتا کہ ان میں سے بڑا میں اللہ ولی ہوں، چھوٹا رسول ولی ہے۔ اس نے ولایت 1 استعمال کی، ولی 3، جیسی ولایت اللہ کی ویسی ہی اس کے رسول کی، ویسی ہی ان کی جو زکات دیتے ہیں۔ اب اللہ ولی، اللہ نے نام لے لیا، اس سے آگے خدا نے کہا وہ رسول ہو، رسول یہاں پر ہر مفسر لکھ دیا یعنی کہ ہمارے نبی۔ میں اس مولوی سے جس نے یہ ترجمہ کیا اس سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، اللہ نے کہا محمد نے لکھا تھا، صرف رسول لکھا، رسول ہے 313۔ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ 313 میں محمد ہے؟ یہاں تم نے اللہ سے نام نہیں پوچھا، یہاں تم نے کوئی جھگڑا نہیں کیا کہ میرے اللہ تو نے تو نام بتایا ہی نہیں، یہاں رسول کہا ہے تو رسول کے آگے تو نام لکھا ہی نہیں، وہاں رسول لکھا۔ جہاں تمہیں آیت میں رسول سے محمد سمجھ میں آ گیا، وہاں تمہیں یقیمون الصلاۃ سے علی سمجھ سے کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ولی 3 ولایت ہے۔ بہار الروان علامہ مجلسی، شیخ صدوق، 2 معتبر حوالے۔ بہار سے بڑا نام ہے شیعت میں ان دونوں علماء، دونوں نے امام صادق کی اس حدیث کو نقل کیا۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ امام صادق نے فرمایا ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت ہی اللہ کی ولایت ہے۔ جس نے ہمیں مان لیا سمجھو اس نے اسے مان لیا، جس نے ہمیں مانا۔ ہماری ولایت ہم سے نہیں جڑی، اللہ سے جڑی۔ علی ولی اللہ، علی اور اللہ کے درمیان ولی ہے۔ اب
جو علی اللہ کہنا چاہتا ہے نا وہ ولایت کا منکر ہے. جس نے علی کو اللہ کہا سمجھو کہ اس نے ولایت کا پیروی نہیں کی, انکار کیا. علی ولی اللہ, علی اور اللہ کے درمیان ولی ہے. ولی ادھر علی سے جڑا ہے, ادھر اللہ سے جڑا ہے. اللہ کی ولایت جو مخلوق سے متصل ہوئی وہ علی کے ذریعے. اب جسے ہم اولي الامر کہتے ہیں, جسے ہم ولی کہتے ہیں, اسے ہی ہم امام کہتے ہیں. امام کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے. اور امام کی آیتیں میں قرآن سے پڑھنا چاہوں گا تو قرآن میں لفظ ولی جو ہے نا, لفظ ولی کی تکرار 20 مرتبہ ہوئی. 20 مرتبہ لفظ ولی کی تکرار ہوئی. اور قرآن میں کم از کم 92 آیتیں ایسی ہیں جس میں خدا نے اختیارات کا استعمال کیا. ولایت کہتے ہیں اختیارات کو. خدا نے کہا میرے پاس اختیارات ہیں. اور یہ صرف دنیا, یہ دنیا جہاں بیٹھ کے ہم الوہیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, جہاں بیٹھ کے ہم ولایت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس زمین پہ کوئی اپنے پین کے ساتھ ایک نقطہ لگا دے. جتنی زمین میں اس نقطے کی حیثیت ہے اتنی عالمین میں اس دنیا کی حیثیت. 18,000 عالمین ہے. یہ ہماری زمین کا سورج ہے, اربوں سورج ہے, کھربوں کے ہکشائیں ہیں, لا تعداد کائناتیں ہیں, پھر بہت سے عالمین ہیں. ان عالمین میں کیا ہو رہا ہے ایک جیسی نہیں ہے. یہ سورج تو یہاں غروب ہوا ہے نا تو کہیں چمک رہا ہے, تو جہاں چمک رہا ہے وہ بھی زمین کا حصہ ہے, جہاں غروب ہو رہا ہے وہ بھی زمین کا حصہ ہے. جیسے بالکل میں بالکل آسان سمجھا دوں, جیسے اس وقت زمین میں کہیں صبح ہو رہی ہے, کہیں دوپہر ہے, کہیں رات ہے. 18,000 عالمین میں کہیں قیامت ہو چکی ہے, کہیں ہو رہی ہے, کہیں ہونے والی ہے. تو 18,000 عالمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں انہیں اپنا اپنا رزق پانے کے لیے اللہ کی ضرورت ہے. میں زمین کی بات نہیں کر رہا, ذرا وسعت ذہن لے کے. عالمین کو اللہ عالمین کا رب, الحمدللہ رب العالمین. وہ صرف دنیا کو نہیں پال رہا, عالمین کو. عالمین کی وسعت میں پڑھنی شروع کروں تو 10-15 منٹ لگیں گے کہ عالمین کی وسعت کیا ہے. میں نے آپ کو ایک ہی جملے سے سمجھا دیا کہ جیسے اس زمین پہ ایک نقطے کی حیثیت ہے ویسے ہی عالمین کے سامنے اس دنیا کی حیثیت. اتنے عالمین کو ضرورت ہے اللہ سے فیض لینے کی, اور اللہ فیض دینے خود نہیں آتا. وہ فیض پہنچانے کے لیے واسطہ استعمال کرتا. وہ جو اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہونا اسے ولی کہتے ہیں. ہائے ہائے. اب بعدت رسول 2 سلسلے ہیں. میں آج مناظرہ پڑھنا چاہوں گا اور ایک احسن طریقے سے پڑھنا چاہوں گا. حالات حاضر آپ کے سامنے, مذہب شیعہ کے عقائد پہ تام و تشریح ہو رہے ہیں. تو میرے بچے سوشل میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں حالات سے بالکل سمجھوتا کروانے کے لیے کہ عام کن حالات میں رہ رہے ہیں, ان حالات میں ہم نے اپنے مذہب کا دفاع کیسے کرنا ہے. تو ان کے ہاتھوں میں بندوق نہیں دلیل دینے لگا ہوں. گالی گولی وہاں ہوتی ہے جہاں علم نہ ہو, جہالت نہیں. ہم باب علم کے ماننے والے ہیں. 2 سلسلے چلے, ایک خلافت اور ایک امامت. نبی کے بعد ایک سلسلہ ہے جنہوں نے رسول کے بعد خلیفہ بنا. ہم نے رسالت کے بعد امام بنائے نہیں, ماننے. خلافت بنی ہے, امامت مانی گئی. رسول کے بعد بغیر فاصلے کے علی امام,
تک خلافت چلے. انہوں نے کہا ہمیں امام کی ضرورت نہیں, ہم نبی کے بعد خلافت بنائیں. انہوں نے حکومت بنائی, سلطنت بنائی, تخت اور تاج کو اہمیت دی. ادھر خلافت بن گئی, ادھر امامت بن گئی. اب میں پہلا جملہ اتنی تمہید کے بعد نتیجے کا دینے لگا. خلافت والوں کو بعد میں امام بنانے پڑے. بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. خلافت والوں کو بعد میں امام بنانے پڑے, امامت والوں کو خلیفہ نہیں بنانے پڑے. اگر دین خلافت سے لیا جا سکتا تھا پھر ائمہ اربعہ 4 امام کیوں بنائے؟ میں مخاطب ہوں ان سے جنہیں علی ولی اللہ دہشت گردی لگتی ہے. میں آپ سے نہیں, میں اس کیمرے کی آنکھ سے ان سے گفتگو کر رہا ہوں. خلافت والوں کو امام بنانے پڑے. پہلی خلافت, دوسری خلافت کوئی امام نہیں, تیسری خلافت کوئی امام نہیں. پہلے امام, میں عزت سے نام لوں گا, ہم جاہل نہیں, میں عزت سے نام لے لیتا ہوں. پہلے امام بنے امام ابو حنیفہ, نام ان کا نعمان بن ثابت تھا. یہ امام بنے رسول کے جانے کے 100 سال بعد. امام نہیں بنے, پیدا ہوئے. حضور 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. رسول کے جانے کے بعد 100 سال بعد پیدا ہوئے. پہلا سوال مذہب شیعہ کا خطیب اور آپ کی زبان اور آپ کے مذہب کا ترجمان ہونے کی حیثیت سے پہلا سوال قائم کرنے لگا ہوں کہ نبی کے جانے کے تقریباً 130-35 سال بعد آپ کا پہلا امام ہے جس نے آپ کو فقہ کا مسئلہ سمجھایا. اتنی دیر آپ نے کس کی پیروی کی؟ ایسے کرنا ہے. اتنا عرصہ خلافت والوں نے دین کس سے لیا؟ چار امام بنے ائمہ اربعہ. امام ابو حنیفہ ہے, امام مالک ہے, امام شافعی ہے, امام احمد بن حنبل ہے. ائمہ اربعہ 4 امام ہیں. ان میں سے پہلے امام نعمان بن ثابت ہے. یہ 2 سال امام صادق کی شاگردی ہے. ان کی عمر 70 سال تھی جب ان سے ایک شاگرد نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ ان نے کہا 2 سال. یہ خود ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس نے کہا حضور آپ تو عمر کے اعتبار سے مجھے ضعیف لگتے ہیں, آپ نے 2 سال کیوں کہا؟ اس نے کہا عمر وہی ہے جو میں نے جعفر کی خدمت میں گزاری. پہلے امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام حنبل. ان میں سے آج 4 طرح کی فقہ چل رہی ہے. حنفی, مالکی, حنبلی, شافعی. ہم ہیں جعفری. اب دیکھیں یہ قطعاً نہیں ہو سکتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر ہم کہیں گے سارے ٹھیک, اگر سارے ٹھیک تو فرق کیوں؟ اگلی مزے کی بات سنو. ان میں سے امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. امام شافعی کے ماننے والے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. امام حنبل کے ماننے والے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. مالکی ہاتھ باندھ کے نہیں پڑھتے. ان چاروں میں سے صرف امام مالک کا تعلق مدینے سے تھا. میں قوم کو سچائیاں بیان کر رہا ہوں. میں مہینوں کی تحقیق لمحوں میں آپ کو دے رہا ہوں. صرف امام مالک مدینے سے, اور
اور جس امام کا تعلق مدینے سے وہ خود بھی کھول کے پڑھتے تھے، اس کے ماننے والے بھی کھول کے پڑھتے۔ ادھر آئمہ اربع ہیں، ادھر 4 امام ہیں، پہلی خلافت ہے، اور خلافت کے بعد دیکھیں اگر ہم سے کوئی کہے کہ خلیفہ راشد، تو خلیفہ راشد رسول کے بعد پہلے نمبر پہ علی ہے۔ بڑی آسانی سے بات کر لیں گے کیونکہ یہ بات بچوں کے ذہن میں یہ تقریر محفوظ ہوگی، اس کے بعد یہ آگے رپیٹ ہوگی، یہ سنائی جائے گی، پھر سنی جائے گی، پھر سنی جائے گی، لہذا میں دلیل سے بات کرنے لگا ہوں۔ راشد نے کیوں کہتے ہیں میں بتا دیتا ہوں۔ جو پہلا خلیفہ بنا تھا، کیا پورے مدینے نے ان کی بیعت کی تھی؟ آپ حضرت علی کو چھوڑ دیں، آپ کہیں گے کہ حضرت علی تو خود خلافت کے امیدوار تھے، آپ علی کو چھوڑ دیں۔ میں اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست بتا دیتا ہوں جن مدینے کے لوگوں نے ان کی بیعت نہیں کی۔ ان میں سے سب سے بڑے سعد بن عبادہ انصاری، یہ انصاری قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے خود بیعت نہیں کی۔ اب جن صحابہ نے ان کی بیعت نہیں کی، اس کا مطلب انہوں نے خلیفہ راشد کو نہیں مانا۔ اب آپ کے پاس 2 رستے ہیں، یا انہیں راشد نہ کہیں یا انہیں صحابی نہ کہیں۔ جن لوگوں نے انہیں خلیفہ نہیں مانا یا ان کی صحابیت ٹھیک نہیں، یا یہ خلیفہ راشد نہیں۔ اگر یہ خلیفہ راشد ہے تو ان صحابہ کا کیا کریں گے جنہوں نے انہیں خلیفہ نہیں مانا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر انہیں نہیں مانا اور آپ نے ان کو پھر بھی رضی اللہ کہا ہے، تو آپ اتنا تو خود مان گئے نا کہ صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ پہلی خلافت سقیفہ بنی سعدہ میں ہنگامی طور پہ ہوئی، اور باقاعدہ یہ جو میں گفتگو کروں گا آپ نے اس ذہن کے ساتھ سننی ہے کہ یہ میں اپنی کتابوں سے نہیں پڑھتا، میں طبری پڑھ رہا ہوں، میں تاریخ ابو الفدا پڑھ رہا ہوں، میں سیرت حلبیہ پڑھ رہا ہوں، میں خلافت و ملوکیت پڑھ رہا ہوں، میں طبقات ابن سعد پڑھ رہا ہوں، میں ان معتبر اہل سنت کتابوں سے یہ طریقہ پڑھ رہا ہوں۔ پہلا خلیفہ سقیفہ بنی سعدہ میں خلافت ہنگامی طور پہ دی گئی، جس کا بعد میں انہوں نے انہی کتابوں میں خود بھی اقرار کیا کہ میں اس خلافت کا اہل نہیں تھا اور مجھے بٹھا دیا۔ اس کے بعد دوسرے خلیفہ بنے، ان کو نامزد کر دیا۔ اب جو پاکستان کا سب سے بڑا اس وقت پرابلم چل رہا ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ بنی امیہ کو بھی تسلیم کریں۔ میں آج کی گفتگو میں اپنے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بنی امیہ کون تھے۔ چھوٹے بچے جو ہیں کہ آج کی گفتگو کو مجلس نہیں ایک کلاس سمجھ کے لیجئے گا کہ آخر انہوں نے اسلام کا نقصان کیا کیا۔ رسالت مآب مکہ میں تھے، رسول پاک نے معجزوں سے کہا کہ مجھے رسول مانو اور اسے اللہ مانو۔ انہوں نے رسول سے معجزے مانگے، اگر معجزہ دیکھا اور رسول نے دکھائے۔ انہوں نے کہا پتھر کلمہ پڑھے، رسول نے کلمہ پڑھا، نہیں پڑھنا تھا انہوں نے کلمہ پڑھا۔ انہوں نے کہا چاند دو ٹکڑے کا، شق القمر، رسول نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے۔ انہوں نے نہیں پڑھنا تھا، انہوں نے کہا اس درخت کو چلاؤ، رسول نے درخت چلا دیا۔ یہ معجزہ جو کہتے رہے نبی وہ دکھاتا رہا۔ انہوں نے نہیں ماننا تھا، نہیں مانا۔ اس کا مطلب ہے یہ نبی کی زبان سے نہیں مانے، یہ نبی کے معجزات سے نہیں مانے۔ کلمہ کا پڑھا جب فتح مکہ پہ علی تلوار لے کے مکہ کی گلیوں میں آ گیا۔ جو ہی علی کی تلوار کو سامنے دیکھا، تو اب یہاں جتنی میں نے کتابیں کہی ہیں ان کا مشترکہ جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ ان تمام کتابوں میں اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا مولانا مودودی نے، خلافت و ملوکیت۔ انہوں نے کہا جب رسالت مآب فتح مکہ کو بہت بڑا لشکر لے کے مکہ کی باہر آ، تو 2 بوڑھے سردار مکہ کی چوٹی پہ آئے۔
ایک عباس ابن عبد المطلب رسول اور علی کے حقیقی چچا، ایک ابو سفیان، یہ دونوں چوٹی پہ کھڑے تھے. اب میں یہاں سے نظریہ پڑھنے لگا ہوں. اب جو رسول لشکر لے کے آئے تھے وہ لشکر میں گھوڑوں کے جو کان تھے اور لشکر کا آب و تاب اور دبدبا ایسا تھا کہ رسالت مآب نے رات کو پہنچے تھے اور مکہ کے باہر پڑاؤ کر دیا تھا کہ ہم نے رات کو مکہ میں داخل نہیں کرنا، لوگ سو رہے ہوں گے، ہم صبح امن کا پیغام لے کے رہے. رسول مکہ کے باہر ہو کے رہے. جب پتہ چل گیا کہ رسول لشکر لے کے آئے ہیں تو ابو سفیان مکہ کی چوٹی پہ گیا. اس نے یوں دیکھا، ایسے لگ رہا تھا کتابیں کہتی جیسے نخلستان کھجوروں کا باغ ہو. وہ جو گھوڑوں کے کان تھے وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے کھجوروں کا باغ ہو. تو ابو سفیان نے حضرت عباس ابن عبد المطلب کو اپنی کوہنی مار کے کہا مبارک ہو. اب یہ لفظ سنیے گا، یہ لفظ نہیں ہے، یہاں سے دو نظریے چلیں گے. اس نے کہا مبارک ہو، تیرے بھتیجے محمد نے بہت بڑی حکومت بنا لی. یہ جملہ کس کا تھا؟ ابو سفیان کا. حضرت عباس ابن عبد المطلب نے اس کا شانہ پکڑ کے ہلا کے کہا ہوش کر، حکومت نہیں رسالت ہے. حضور یہ جملہ نہیں تھا، یہ دو نظریات تھے. ایک وہ جنہوں نے رسالت کو حکومت سمجھا، ایک وہ جنہوں نے رسالت کو رسالت سمجھا. صبح کو جس نے رسالت کو حکومت سمجھا تھا اسی نے مجبوری میں کلمہ پڑھ لیا. یہ پہلا فرد ہے بنو امیہ کا جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوا. آج کہا جاتا ہے کہ رسالت مآب نے کہا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر جائے گا اسے بھی امان ہوگا. رسول کا کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آج جو میرے سب سے بڑے دشمن کے گھر میں چلا گیا، یہ تقاضۂ محبت میں نہیں کہا. رسول نے اگر صرف ابو سفیان کا گھر کہتے تو ہم مان لیتے کہ رسول نے کیا کہا، جائے امن ابو سفیان کا گھر بنا دیا. رسول نے صرف ابو سفیان کا گھر نہیں کہا، رسول نے دو لفظ کہے. رسول نے کہا جو کعبہ میں جائے گا اسے بھی امان، جو ابو سفیان کے گھر جائے گا اسے بھی امان. یا رسول اللہ تُو نے سارے کعبے میں کیوں نہیں بھیجے؟ فرمایا ہر بندہ کعبے جانے کے قابل ہی نہیں ہے. رسالت مآب نے مکہ کی عوام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. جو کعبے جانا چاہے وہ کعبے جائے. یہ دو ایک دوسرے کے مخالف چیزیں تھیں، کعبہ اور ابو سفیان. جو ادھر چلا گیا اس سے بھی، جو میری محبت میں آئے ہیں وہ ادھر جاؤ، جو کسی نہ کسی خوف یا ڈر سے آئے ہیں ادھر جاؤ. کیا کہنے یا رسول اللہ تم نے آسانی کر دی، تو نے مکے میں داخل ہوتے ہی قرآن کی سورہ مومنون اور منافقون کی تفسیر دکھا دی. موضوع پسند ہے یا نہیں ہے؟ رسالت مآب نے کہہ دیا. اب اسی نے ایمرجنسی میں کلمہ پڑھا، یہ مسلمان ہو گیا تو دائرہ اسلام میں آ گیا. اب جب مولا امیر المومنین سے خلافت چھینی گئی تو اب ایک جملہ اور کتابوں میں ملا. اسی ابو سفیان نے آ کے مولا علی سے کہا ابو طالب کا بیٹا. میں بالکل تاریخ کے لفظ پڑھ رہا ہوں کیونکہ لوگ جب بات سنتے ہیں تو پھر کہتے ہیں لفظ ب لفظ دکھاؤ، تو میں کیمرے میں لفظ کو ہی ریپیٹ کرنے لگا. اس طرح ابو طالب کا بیٹا علی، خلافت چھوٹے خاندانوں میں جا رہی ہے. یہ جملہ ابو سفیان کا ہے، خلافت چھوٹے خاندان میں جائے، جبکہ تو خلافت کا زیادہ ہے. اگر تو چاہے تو میں مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے، یعنی کہ گھوڑے سوار اور پیدل، سواروں اور پیادوں سے بھر دوں. لشکر میں لے کے آؤں، حکومت کے لیے تو نکل.
اب اس کی سازش تھی رسول کے بعد پہلے ہی مرحلے میں اسلام کو توڑ دے. خلافت چھوٹے خاندانوں میں جا رہی ہے. تو خلافت کے لیے نکل, لشکر میں دیتا ہوں. کہاں سے لائے گی دنیا علی جیسا حکیم؟ کہاں سے لے کے آئے گی دنیا علی جیسی حکمت؟ اب میرے شہنشاہ کا جملہ سنو گے, امیر المومنین نے قبضہ تلوار سے سر اٹھا کے کہا تو اسلام کا ہمدرد کب سے ہو گیا؟ اے ابو سفیان, تو اسلام کا ہمدرد کب سے ہو گیا؟ تجھے اسلام سے ہمدردی کب سے ہو گیا؟ یہ تدبر علی تھا جس نے جنازہ رسول میں پہلی ہی منزل پہ ایک جملے سے سازش کا سر کاٹ دیا. آپ جب بھی مولا امیر المومنین کے دور کو دیکھیے گا تو اپنی ذاتی زندگی کے مطابق علی کو نہ دیکھیے گا, علی کو بطور نمائندہ پروردگار دیکھیے. اصل بندے کے سوال کرتے مولا علی نے یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا؟ یہ امام پہ شک ہوتا ہے. وہ نمائندہ پروردگار ہے. علی نے حکومت کیوں نہیں, علی نے حکومت کیوں نہیں؟ مجھ سے پوچھو علی سے چھینا کیا تھا؟ تخت گیا تھا, منبر نہیں گیا تھا. چلے جو بندے چپ بیٹھے تو میں مولانا علی کا جملہ سنا دوں. ایک بندے نے آگے علی سے کہا تھا یا علی حکومت ان کے پاس چلی گئی ہے تو آپ کیوں نہیں کہہ رہے یا علی انہوں نے حکومت لے لی ہے, آپ وہ حکومت کیوں نہیں چھین رہے؟ علی سر اٹھا کے کہتے کیا چاہتا ہے تو؟ کہتا یا علی میں چاہتا ہوں آپ بھی حکومت بنائیں, حکومت وہ لے گئے ہیں. علی مسکراتے کیا ان کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے؟ جبریل ادھر اترنا آ چکا؟ کیا اب آیتیں ادھر آ رہی ہیں؟ کیا جنت کے سردار ان کے گھر میں چلے گئے؟ کیا خاتون جنت انہی کی کسی عورت کو بنا دیا؟ ان کا یا علی ایسا تو کچھ بھی نہیں. علی مسکراتا پھر مجھ سے چھینا کیا ہے؟ امور کائنات تو آج بھی علی چلا, نیکا ہی تو آج بھی ہمارے دروازے پہ. عالمین پہ ولایت والا اختیار تو اب بھی ہمارے پاس. ہاں چند جاہل علی سے چلے حضور. یہ پہلی خلافت کا دور تھا. اب بڑا بہترین تقریر جائے گی اور سید الساجدین پہ ابھی تو پہلی خلافت آئی. تو پہلی خلافت میں رسول نے اس سے پہلے جتنے علاقے فتح کیے تھے وہ کردار سے کیے تھے. رسول نے گردنیں کاٹ کے, گھر جلا کے, کسی بھی گھر, جتنی جنگیں ہیں اسلام کی میرے بچوں یہ ساری دفاع میں ہوئی. رسول نے کبھی کسی پہ حملہ نہیں کیا. بدر کنویں کا نام تھا. حملہ ہونے لگا تھا, رسالت امام نے وہاں کنویں پہ جا کے رستہ روکا اور وہاں جنگ ہو گئی. احد پہاڑی کا نام تھا. یہ حملہ کرنے لگے تھے, رسالت امام نے پہاڑی پہ جا کے دفاع کیا, احد ہو گئی. خیبر کے یہودی مسلمانوں کا رستہ تنگ کر رہے تھے, رسالت امام نے قلعہ کموس کو فتح کیا. خندق کھودی جا چکی تھی. رسول نے علی کے ذریعے سے کل ایمان کا تاج علی کو پہنا کے اب رسول نے جتنی جنگیں تھی وہ جنگیں اپنے کردار سے فتح. علاقوں کے لوگ رسول صرف خط لکھتے تھے, خوشبو سونگھ کے رسول لوگ آ رہے تھے. کلمہ پھیل چکا تھا. یہ کلمہ کیسے پھیلا تھا کہ ابھی یہاں کوئی بندہ دروازہ کھولے اور بہترین عطر لگا کے آئے. عطر اس نے لگایا ہے, خوشبو پورے حال میں پھیلا اور ہر کوئی اسے سونگھے گا. کلمہ پھیلا تھا.
پھیلاؤ پڑا، اسلام پھیل گیا۔ اب جب پہلا خلیفہ بنا تو اب اسے پتا تھا کہ رسول نے تو علاقے فتح کیے تھے، تو اگر وہی علاقے رہے تو پھر ہماری خلافت کا کیا فرق، تو ہم فتوحات کو بڑھائیں۔ اسلام میں پہلا تصور رسول کے بعد آیا کہ تلوار سے علاقے فتح کر، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے ایک بہت بڑی سلطنت تھی جسے اس دور میں شام کہتے تھے۔ یہ شام صرف ایک ملک نہیں تھا، اردن، فلسطین، یمن، عمان، یہ سارے جتنے ملک ہیں یہ شام کی سلطنت کا حصہ تھے۔ پہلی خلافت کے دور میں شام کی طرف 4 لوگوں کا لشکر بھیجا گیا، جس میں ایک عمر بن عاص، دوسرا ابو عبیدہ بن جراح، تیسرا شرجیل بن حسنہ، چوتھا یزید بن سفیان۔ ایک معاویہ کا بیٹا یزید تھا اور ایک معاویہ کا بھائی یزید تھا۔ یہ تاریخ پڑھنے والے مورخ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور جاہل مناظرہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یزید تو قسطنطنیہ کی جنگ میں تھا تو رسول نے کہا تو جو اس پہ جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ وہ معاویہ کا بیٹا نہیں تھا، وہ معاویہ کا بھائی تھا۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی یہ کون سا بیٹا ہے جو باپ سے پہلے پیدا ہو گیا۔ بڑی تاریخی مجلس میں آپ اب ان 4 لوگوں کو بھیج دیا، اور جب 4 لوگوں کو بھیجا تو ان کو جاتے ہوئے، اب دیکھیں ذرا ہسٹری کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو کردار یوں نظر آنے شروع ہو جائے گا۔ اب ان 4 کو بھیجتے ہوئے لالچ کیا دیا جاتا ہے، اگر تم شام کی سلطنت فتح کرتا تو حمص ابو عبیدہ بن جراح کو دے دینا، فلسطین شرجیل بن حسنہ کو دے دینا، اردن عمر بن عاص کو دے دینا، اور جو دمشق ہے اس میں یزید بن سفیان کو بٹھا دینا۔ اب یہ لوگ پہلی خلافت کے دور میں لشکر لے کے چلے گئے تھے۔ ادھر مدینہ میں پہلا خلیفہ دنیا سے گیا، دوسرا خلیفہ بیٹھ گیا، اور ابھی تک وہ لشکر وہیں پہ تھا، تسلسل کو قائم کر دیا۔ ادھر دوسرا خلیفہ بھی چلا گیا اور تیسری خلافت کا دور آ گیا۔ ادھر 14 ہجری آ گئی ہے اور رسول پاک دنیا سے جا چکے ہیں 10 ہجری کو، اور رسول پاک کے جانے کے بعد دور تبدیل ہو رہا ہے، اور یہ 14 ہجری کو وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ جب دوسرا خلیفہ دنیا سے جاتا ہے تو ادھر سے شام فتح ہو جاتا ہے۔ جب شام فتح ہو جاتا ہے تو جو وعدہ تھا اس کے مطابق جو ہے ان کو وہاں پہ بٹھا لیا جاتا ہے۔ جب وہاں پہ بٹھایا جاتا ہے تو یزید بن سفیان کو، معاویہ کے بڑے بھائی کو، دمشق کا گورنر بنا دیا جاتا ہے، دمشق اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ 4 سال دمشق اس کے پاس رہتا ہے، وہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کے مر جاتا ہے، تو وہ اپنے چھوٹے بھائی معاویہ بن سفیان کو اپنی جگہ پہ دمشق کا حاکم بنا دیتا ہے۔ ادھر یہ دمشق کا حاکم بن گیا اور ادھر تیسرا خلیفہ مدینے میں آ گیا۔ اب تیسرے جو خلیفہ آئے ہیں ان کا تعلق بھی بنی امیہ سے تھا، ٹھیک ہے۔ ان کا نام تھا عثمان بن عفان بن عاص بن امیہ۔ ادھر جو شام میں تخت پہ بیٹھا تھا اس کا شہرہ تھا معاویہ بن سفیان بن حرب بن امیہ۔ جب رسالت مآب مکہ سے مدینہ آئے تھے تو مکہ میں ایک شخص تھا جس نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا تھا، اس کا نام تھا حکم بن عاص۔ یہ عاص اور اس کا بیٹا حکم مکہ میں رسول کی نقلیں اتارتے تھے اور رسول کو اذیت دیتے تھے۔ رسول تو رحمت للعالمین تھے، اللہ نے ان کی مذمت کی تھی اور اللہ نے غصے اور جلال کا اظہار کیا تھا کہ یہ میرے محبوب کو ستائیں، مجھے پسند نہیں۔ جب رسالت مآب مدینہ آ گئے تو یہ مدینہ میں آئے مسلمان ہو کے مکہ سے، تو رسالت مآب نے کہا کہ اگر مسلمان ہو گئے ہو لیکن اللہ نے تمہاری قرآن میں مذمت کی ہے، میں تمہیں مدینے رہنے نہیں دوں گا۔ انہیں مدینے سے نکال دیا تھا۔ حکم بھی اور اس کا باپ عاص، یہ دونوں مدینے سے نکل گئے تھے،
اور اس حالت میں آپ نے کہا تھا کہ میرے بعد جو بھی ممبر پہ آئے وہ ان کو اور دور کرے. جب دوسرا خلیفہ کا انتقال ہوا تو تیسری خلافت بننے لگی. تو تیسری خلافت کے لیے ایک کمیٹی بنی 6 بندوں کی. بڑی سمجھنے والی بات ہے. ایک کمیٹی بن گئی. ویسے وہ کمیٹی بنی جس کمیٹی کو تاریخ میں کہا شورا کمیٹی. اس میں 6 لوگ تھے. ایک عثمان بن عفان جو خود خلیفہ. ایک نام رکھا علی بن ابی طالب, مولا کا نام رکھ دیا اس کمیٹی میں. ایک نام رکھا عبد الرحمن بن عوف. ایک نام رکھا زبیر بن عوام کا. ایک نام رکھا یحییٰ بن زید. یہ 4 نام رکھا کہ جو 6 بندوں کی کمیٹی بنا دی کہ یہ لوگ مل کے فیصلہ کر لیں گے. اب انہوں نے کہا کہ عثمان بھی امیدوار ہے خلافت کے اور علی بھی خلافت کے امیدوار ہے. ایک بندہ حضرت عثمان کے حق میں دستبردار ہو گیا. زبیر بن عوام مولا علی کے حق میں دستبردار ہو گیا. اب 3 بندے ادھر سے چلے گئے اور 2 بندے مولا علی اور زبیر بن عوام ادھر آ گئے. پیچھے بچ گیا عبد الرحمن بن عوف. انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ تو اب تیری جو ووٹ ہے وہ ویٹو پاور ہے. اگر تو علی کی طرف جائے گا تو یہ خلیفہ بنے گا, ادھر جائے گا تو وہ خلیفہ بنے گا. اب یہ سب کچھ پلان تھا کہ ایسے ہوگا اور عبد الرحمن عوف کو ثالث بنا دیا گیا. فیصلہ کر دیں دونوں میں سے کون خلیفہ بنے. یہ تاریخ ہے. تاریخ کی حیثیت اخبار کی ہوتی ہے اور اخباروں کا مذہب نہیں ہوتا. یہ اخبار ہے نا, اسے جو کچھ اس دور میں ہوا تو وہ لکھا ہے. عبد الرحمن بن عوف کے پاس جب پاور آ گئی کہ تو ثالث ہے, اب سب کچھ پری پلان. مذہب اس نے کہا کہ دیکھیں جی میں ایک شرط رکھتا ہوں, دونوں میں سے جو شرط مان لے گا اسے خلیفہ بنا دے. اب سب کچھ طے تھا. اب پہلے کہا جی دیکھیں حضرت علی کو کیونکہ یہ کہتے تھے کہ مجھے خلیفہ نہیں بنایا تو پہلے علی سے پوچھا. عبد الرحمن بن عوف علی کے پاس گیا, مولا علی کے پاس جا کر اس نے کہا جی شرط ہے کہ قرآن اور سنت پہ عمل کرنا ہے اور سیرت شیخین یعنی کہ 2 خلفاء ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہے. اگر آپ دونوں شرطیں قبول کرتے ہیں تو ہم آپ کو خلافت دیتے ہیں. جواب میں امیر المومنین کا طبقات ابن سعد سے, تاریخ طبری سے اور ابو الفدا سے پڑھ لیتا ہوں. امیر المومنین سر اٹھا کے کہتے ہیں یہ قرآن اور سنت تو ٹھیک, یہ تیسری سیرت کون سی ہے؟ تو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا. یہ سیرت شیخین. اور اگر دیکھیں یہ 2 خلافتیں جو گزر گئی ہیں, آپ انہیں بھی تو خلیفہ ماننا ہے نا. جو انہوں نے کیا ان کے دور میں جو جو چینجز ہوئی ہیں اسے بھی تو ماننا ہے. مولا علی کا جواب سننا چاہیے. مولا امیر المومنین کہتے ہیں اگر ان کی سیرت قرآن اور سنت کے مطابق تھی شرط علیحدہ کیوں رکھی؟ تو لوگ جو علی والے بیٹھے ہو, میرا قصور ہے کہ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں, یہ میرا جرم تو نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو حقائق بیان کر رہا ہوں. اگر وہ ہے تو علیحدہ شرط کیوں رکھے؟ امیر المومنین کا کوئی ارادہ شرط. وہ اٹھے حضرت عثمان کے پاس اور کہا مجھ سے قبول کیا. قرآن اور سنت بھی سیرت شیخین بھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے خلافت ہے. علی خاموش ہے. اور امیر المومنین کا اگلا جملہ مجھے تاریخ میں علی فرماتا ہے یہ تم نے میرے ساتھ پہلی بار نہیں کیا. مولا فرماتے ہیں یہ تم نے مجھ سے پہلی بار نہیں کیا. خلافت چلی گئی. اب یہاں پہ میں دلیل نہیں, میں منکر کی قبر بنانے لگا ہوں. دلیل کے زوردار دھماکے سے ہمیشہ ہمیشہ کر یہ اڑانے لگا. جب تم نے تیسری خلافت اس شرط پہ لی تھی کہ ہم سیرت شیخین پہ عمل کریں گے, تو رسول نے جس بندے کو مدینے سے نکالا تھا وہ ان کا سگا چچا تھا. انہوں نے تخت پہ بیٹھے سب سے پہلے اسے بلایا. اسے اللہ نے بھیجا تھا, نبی نے نکالا تھا. پہلے خلیفہ نے بھی واپس نہیں بلایا, دوسرے خلیفہ نے بھی واپس نہیں بلایا. اس کا مطلب انہوں نے دونوں شرطیں بھلا دی اور خلافت لی تھی کہ میں دونوں پہ عمل کروں گا. اس کا مطلب ہے پہلے ہی حکم نہ
وہ انہیں واپس بلانے والا تھا جبکہ ان کو قرآن نے بھیجا تھا، نبی نے بھیجا تھا، پہلے 2 خلیفوں نے نہیں آنے دی، تو انہوں نے تو خلافت اس شرط پہ لی تھی کہ میں قرآن اور سنت اور سیرت پہ عمل کروں گا، 3 پہ عمل نہیں ہوگا۔ اور جب شرط ہی چلی جائے، جب دلیل چلی جائے، دعویٰ باطل ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسے صرف واپس نہیں بلایا، حکم جو ان کا اس کا بیٹا مروان تھا، اس کو دربار میں اتنا اعلیٰ عہدہ دیا کہ مہر خلافت اس کے ہاتھ میں، کہ جتنے دربار خلافت کے فیصلے تو کر۔ کس شخص کو؟ جس رسول نے مذمت کی، جس رسول نے نکالا ہوا، جس کے اللہ نے قرآن میں مذمت میں آئے، اس کے ہاتھ میں مہر خلافت ہے۔ بڑا آسان ہے بیٹھ کے شیعوں کو کافر کہہ دینا۔ جب میں فضائل پڑھ رہا ہوں ابھی، سیدہ کو جو فدق بی بی سے چھینا گیا تھا، تیسری خلافت میں وہ مروان کے حوالے کر دیا، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ شیعہ کتابیں نہیں ہیں، لکھا ہوا ہے کہ تیسری خلافت کے دور میں اس میں اس ممبر سے لے کے چھت تک سنی کتابوں پر ڈھیر لگا، اہل سنت کتابوں میں لکھا ہوا کہ انہوں نے فتح مروان کو دیا۔ اب مجھے بتایا جائے کہ آپ نے اس حدیث کا سہارا لے کے بی بی سے واپس لیا تھا کہ جو رسول چھوڑے وہ صدقہ ہوگا اور اس میں کسی کا حق نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلی خلافت نے یہ حدیث کہہ کے واپس لیا، دوسرے خلیفہ نے مروان کو دے دیا۔ اب مجھے بتاؤ دونوں میں سے کس کا فیصلہ حق ہے؟ اگر تیسری خلافت کا فیصلہ ٹھیک ہے تو پہلا خلیفہ راشد کیسے؟ میرا خیال آپ موضوع سے ہٹ گئے، پھر پہلا خلیفہ راشد نہیں رہتا۔ اگر آپ کہیں پہلا خلیفہ کا فیصلہ ٹھیک تھا پھر تیسرا راشد۔ علی آخر تمہیں خلیفہ بلا فصل ماننا پڑے گا۔ اب مثال کے باپ نے جس کو نکالا تھا اسے مہر خلافت دے دی گئی، مہر خلافت دینے کے بعد اگلا کام کیا ہوا، جس کے لیے میں نے تھوڑی سی تمہید آپ کو شام کی سنائی تھی، میں وہ بتانے لگا ہوں۔ اگلا کام کیا کیا؟ جو بہترین علاقے تھے نا جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، مسلمانوں کی اکثریتی علاقے تھے، ان میں مصر تھا، کوفہ تھا، بصرہ تھا، مدینہ تھا۔ تیسری خلافت کے دور میں آپ دیکھنا اسلام میں بنی امیہ کہاں سے ہے؟ بنی امیہ کا شخص خلیفہ بنا، اس نے پہلا کام کیا کیا؟ اس نے کوفے کا گورنر ولید بن عقبہ کو بنایا، وہ ان کا خالہ زاد تھا۔ اب میں بچوں کو نہ بتاؤں تو پھر ان بچوں کو کون طریقہ، ان بچوں کو کون بتائے گا کہ آل محمد کے ساتھ کیا ظلم ہوا؟ میرا بیٹا ولید بن عقبہ تھا، عقبہ بن ابی معیط کا بیٹا، اور اس کا باپ وہ تھا جس نے مکہ میں رسول پہ حالت نماز میں اونٹ کی اوجڑی پھینکی۔ اس کا بیٹا ولید وہ تھا جس نے کوفہ میں شراب پی کے مسلمانوں کو نماز پڑھائی اور فجر کی نماز کی رکعتیں 4 پڑھائی۔ اب اسلام میں دیکھو، اسلام میں ظلم کہاں سے ہو رہا ہے؟ آج ہم سے بچے پوچھتے ساری دنیا اہل بیت کو کیوں نہیں مان رہی؟ آپ تمہیں بتائیں گے اسلام کے ساتھ کھیل کیا کیا؟ اسے کوفے کا گورنر بنا، مصر کا گورنر عبداللہ ابن ابی سرح کو بنایا۔ یہ کون تھا؟ مکہ میں رسول نے اس کا خون مباح قرار دیا، جہاں عام معافی کا اعلان کیا تھا، رسول نے کہا اسے قتل کر دو، یہ میرے بعد فتنہ برپا کر دے گا۔ اور انہی میں سے بنی امیہ نے قدموں میں بیٹھ کے رسول سے کہا تھا یہ ہمارے خاندان کا فرد ہے، اسے معاف کر دے گا۔ رضائی بھائی تھا، اسے اٹھایا، اسے مصر کا گورنر بنا، اپنے ماموں زاد بھائی عبداللہ ابن عامر کو کوفے کا گورنر بنا دیا، اب میرے پاس بصرے کا گورنر بنا دیا۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں ان میں سے ایک ایک کا کریکٹر پڑھتا تھا، لیکن کیونکہ
وقت بہت تیزی سے گزر گیا. اب ان کو یہ دیکھیں، جو اکثریت یہ علاقے تھے، کوفہ بھی گیا ہاتھ سے، کوفہ بھی امیہ کے پاس ہے، مصر بھی امیہ کے پاس ہے، بصرہ بھی امیہ کے پاس ہے. اگلا سب سے بڑا ظلم کیا؟ انہوں نے کہا دمشق میں کون ہے؟ اور کہا دمشق میں پہلے ہی آپ کا عزیز معاویہ بیٹھا. انہوں نے کہا اسے مضبوط کرو. اردن، فلسطین، حمص، یہ سارے علاقے شام میں شامل کر دو اور اس میں اکیلا معاویہ حاکم بنا. اتنی بڑی اکثریتی علاقے جس میں 6 ملک آتے تھے، اس سلطنت کا واحد حاکم معاویہ بن ابو سفیان. اب علی کو پتا چل گیا کہ بنی امیہ اسلام کے اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھ گئے. امیر المومنین کے گھر میں اب روزانہ علی کے نوکر آنا شروع ہوئے. امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر میں قیام کروں گا تو یہاں سے منافق فائدہ اٹھائے گا، خاموش رہو اور انتظار کرو. رسول کی بیویاں جو مدینہ میں تھی، وہ تیسری خلافت کے دور میں مدینہ سے نکل کے بصرہ چلی گئی. وہ بصرہ پہنچ گئی. جب وہ بصرہ پہنچ گئی تو اب مدینہ ہی میں مسلمانوں کے وہ گروہ، ایک تو جنہوں نے رسول کا دور دیکھا تھا، انہوں نے بھی اس بات کی مذمت کی. رسول کی بیویوں نے اس بات کی مذمت کی. جب یہ مذمت باہر سے پھیلی تو جو جہاں جہاں یہ حاکم بنائے تھے وہاں وہاں انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا. وہاں سے چھوٹے چھوٹے لشکر مدینے آ گئے اور مدینے آ کے انہوں نے دارالامارہ کا گھیراؤ کر لیا. دارالامارہ کا گھیراؤ ہوا اور تیسرا خلیفہ انہی علاقوں سے آئے ہوئے چھوٹے چھوٹے لشکروں نے قتل کر دیا. تیسری خلافت قتل ہوئی اور 25 سال کے بعد منبر پہ حق واپس آیا. جب حق واپس آیا، اب امیر المومنین کی نظر تھی شام. علی نے فرمایا شام فوراً فتح ہونی چاہیے. شام میں معاویہ کی حکومت کتنا عرصہ رہی ہے؟ 42 سال. بچوں کے لیے 42 ایئرز مسلسل معاویہ حاکم رہا. اور ان کو اسلام، انہوں نے اس کی سلطنت میں رہنے والے لوگوں نے مدینے والا اسلام دیکھا ہی نہیں تھا. انہیں وہی اسلام نظر آ رہا تھا جو وہ دکھا رہا تھا. یہ حقیقی اسلام سے واقف ہی نہیں. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اولے امر سے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آیت تطہیر کی، یہ قرآن کی آیتوں سے واقف ہے. انہیں اپنی مرضی کا اسلام پڑھایا گیا تاکہ یہ علی کے مقابلے پہ آئے. اب پتا چلا جن کو علی کے مقابلے پہ لانا ہو پہلے انہیں اسلام سے نکالنا پڑتا ہے. جب تک جو بندہ اسلام پہ رہتا ہے وہ علی کے مقابلے پہ نہیں رہتا. انہوں نے علی کے مقابلے پہ لانے کے لیے ان کو بھلا دیا اسلام. سرکاری حکم نامہ دے دیا، ممبروں پہ بیٹھ کے علی کو گالیاں، تنخواہوں کے ڈھیر لگا دیے، جاؤ سونا چاندی اٹھاؤ. جعلی حدیث سے گنے کی فیکٹریاں بن گئی شام میں. یہ مضحک خیز بات نہیں ہے، اس کو آپ لطف کے لیے نہ سنیے گا. یقین کریں کہ شام کے لوگ سبزی خریدنے کے لیے پیاز خریدنے جاتے تھے اور پیسے نہیں، حدیثیں دے کے پیاز کہ مجھ سے 200 حدیث لے. اتنی جھوٹی حدیثیں، 42 سال جھوٹی حدیثیں. پورا میڈیا علی کے خلاف استعمال کیا، پوری طاقت علی کے خلاف. ممبر علی کو گالیاں، مسجدوں میں علی کو گالیاں، حدیثوں میں علی کو گالیاں، خطیب علی کو گالیاں، ہر جگہ بغض علی، بغض علی، بغض علی، بغض علی. 42 سال اس نے محنت کی ہے علی کے خلاف، اور 42 سال امیہ کے بیٹے نے جو محنت کی تھی
فضیلت علی پھاڑ کے پھر بھی باہر نکلنا ہے. مولا امیر المومنین مدینہ سے نکلے اپنی خلافت کے دور میں. امیر المومنین نے کہا نہیں، شام فتح کرو. جب اسے پتا چل گیا کہ علی آ رہا ہے تو اس نے ایک سازش تیار کی قتل عثمان کے بدلے کے لیے. نبی کی ایک بیوی کو بھیج دیا اور انہوں نے میدان جمل میں علی کا رستہ روکا. اس نے میدان جمل میں علی کا رستہ روکا اور وہیں روکے. امیر المومنین کو ایک اتنی گھنونی سازش کا سامنا کرنا پڑا کہ مسلمانوں کی اکثریت نے کہا رسول کی بیوی علی تو مقابلے میں کیوں؟ علی شام جانا چاہتے تھے اور یہاں رستہ روکا ہوا ہے. امیر المومنین اپنے حکمت، اپنے تدبر کے ساتھ اس جنگ کو اس انداز سے لڑا. علی نے ایک ہی رات میں کہانی پلٹ دی. 5,000 بندہ علی کے لشکر کا شہید ہوا. 80,000 بندہ ادھر سے مر گیا. اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی گئی. حوض سے محمد بن ابی بکر نے نبی کی بیوی کو نکال لیا. ادھر سے علی اس اونٹنی کے قریب جس کو علی نے کہا تھا یہ اونٹ نہیں یہ شیطان ہے، ادھر امیر المومنین نے اس اونٹ کی گردن پہ اپنا نیزہ مارا. ادھر نیزہ مارا، ادھر سے علی کے نوکر نے کہا شام سے معاویہ کا خط آیا ہے. ادھر سے علی نے خط پڑھا، علی نے اسی خط کو ریت میں پھینکا. علی نے اونٹ کے گردن سے نیزے کو نکالا، اس اونٹ کے لہو کے ساتھ شام کے حاکم کو اسی خط کے نیچے لکھا یاد رکھنا میرا اللہ بھی وہی ہے، میرا ہاتھ بھی وہی ہے. لہو سے حاکم شام کو خط لکھا، 2 سطریں شعر کی لکھی. اللہ نے فرمایا اللہ بھی وہی ہے، ہاتھ بھی وہی ہے. علی صدر سن کے بعد بھی دعا دینا. علی کہتے سن اے لکڑیوں کے ڈھیر پہ بیٹھنے والے، نہ میں نے نبی بدلا ہے نہ ذوالفقار بدلی ہے. یاد رکھ میں اب شام آ رہا ہوں. جبل فتح کر کے میرا شہر شاہ لشکر کو لے کے شام میں. اسے خبر ہو گئی کہ علی مال کے اشتر جیسا سپاہی لے کے آئے آئے آئے. علی اپنے 18 بیٹوں کی جوانیاں لے کے. وہ علی جو بدر احد میں لڑا تھا وہ علی جوان تھا. آج علی ضعیف ہو گیا ہے. آج میں فضائل پڑھ رہا ہوں، داڑھی سفید ہے لیکن جلال ہوئی ہے. آج علی گھوڑے پہ چل رہا تھا تو پیچھے 18 بیٹے. اگلی سطر کہوں اگر ماتمی قیمت دے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی چھوٹا علی کون ہے بڑا علی. بھائی حسن، بھائی حسین، پیچھے عباس، محمد بن حنفیہ. کسی علی کے بیٹے کا نام کسی صحابی کے نام پہ نہیں تھا. جھوٹ ہے مورخ کا. علی کی ہر بیٹے کا نام یا کسی نبی کے نام پہ تھا. ان کے گھر میں نام باپ نہیں رکھتے، خدا رکھتا. سفین میں اس نے شام سے اسے خبر تھی اگر علی شام پہنچے شام کے کسر اڑا دے. مدینہ میں محل نہیں تھے، شام میں محل بن گئے تھے، تخت بن گئے تھے، بادشاہت کا نظام بن گیا تھا، اجارہ ہو گئی تھی، خلافت ملوکیت میں بدل گئی تھی، امامت ہی تھی. یاد اسے پہلا جملہ تقریر کا یاد ہے، خلافت ملوکیت میں بدل گئی، امامت ہی رہی. امامت چلی، یہ شام سے نکل آیا. اس نے سفین کے میدان میں آ کے امیر المومنین کے رستے کو روک لیا. سفین میں جنگ شروع ہو گئی. مجھے جنگیں نہیں پڑھنی، مجھے راز پڑھنی.
مسلسل ایک بہت لمبا عرصہ یہ جنگ چلی، لیکن امیر المومنین کے لشکر سے لوگوں کو خرید لیا گیا۔ محمد بن اشرف جیسا شخص جو کوفہ کے 20,000 لوگوں کی قیادت لے کے علی کے ساتھ تھا، اسے یہ کہہ کے خرید لیا گیا کہ علی تو اپنے تخت اور حکومت کی وسعت چاہتا ہے، اور اگر تو علی کا ساتھ چھوڑ دے تو ہم تمہیں کوفے کا گورنر بنائیں گے۔ یہ وہی ملعون ہے جس کی بیٹی جودہ ہے جس نے امام حسن، جس کا بیٹا وہ ہے جس نے امام حسین کو کربلا میں نیزہ مارا، اس کو خرید لیا گیا، اور مال کے استر معاویہ کے بالکل جنگ کرتا کرتا خیمے کے قریب پہنچ گیا۔ جب محمد بن اشعث اس ملعون نے آ کے لوگوں کے ساتھ علی کے خیمے کا گھراؤ کیا اور علی کے بیٹوں نے تلواریں نکال لی، تو علی نے مالک اسلر کو پیغام بھیجا کہ مالک پلٹا۔ مالک نے کہا مولا صرف لمحہ دے، یہ میری تلوار کے نیچے۔ بے وفائی نے علی جیسے امیر المومنین کو خاموش کروا دیا۔ شام پھر وہی سج دھج میں تھا، جمل میں سازش ہو گئی، سفیر میں علی کے لشکر کے بندے خرید لیے گئے، نہروان میں لوگوں نے سفیر میں قرآن نیزوں پہ اٹھا لیا گیا، نہروان میں مقدسین کے گروہ نے آ کے علی کو سازشوں کا شکار کر دیا۔ امیر المومنین کوفہ میں رک گئے اور کوفہ میں شام پھر رہ گیا۔ امام حسن اٹھے، شام فتح کرو۔ اسے پتا چل گیا یہ علی کا بیٹا ہے، یہ سفیر میں نے لڑتا دیکھا ہے۔ اس نے کہا جو شام آ کے منوانا چاہتا ہے مجھے یہی بتا دے۔ مولا حسن نے کہا آج کے بعد کسی منبر پہ میرے باپ کے خلاف کوئی زبان نہ چلے، تخت رکھنا ہے رکھ، تیرے پاس جتنے ہیں سارے جاہل ہیں، ہم جاہلوں کو لے کے کریں بھی کیا؟ امام حسن قلت انسان تھے، ساتھی نہیں تھے، لشکر نہیں تھا۔ امام حسن خاموش ہو گئے، شام فتح نہیں ہوا۔ حسین مدینے سے اٹھے، ادھر یزید آ کے بیٹھ گیا تھا، اس نے کربلا کے جنگل میں حسین کا رستہ روک کے نبی کا بیٹا قتل کروا دیا۔ ایک حجت مدینے سے چلی کوفے رک گئی، دوسری حجت مدینے میں رہ گئی، تیسری حجت کربلا میں رک گئی۔ شام پھر فتح ہوئی۔ امامت کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میں فضائل میں جملہ لے کے آنے لگا، یہ جلے ہوئے خیموں سے پھر ایک اور علی اٹھا، اس نے اپنے زنجیر کی جھنکار کے صدا دی، ہوشیار ہو پھر علی آ رہا ہے۔ اب یہ تھی امامت جو شام فتح کرنے کے لیے چلی۔ ایسے بھی فضائل پڑھے جا سکتے ہیں۔ کوئی نہ سمجھے کہ مولا سجاد کربلا میں کیوں نہیں لڑے، کربلا چھوٹا محاذ تھا۔ اگر جملہ بات میں مجھے ماتم کی صورت میں جملے کا حق ادا کرتے ہو میں جملہ پڑھوں، کربلا 72 نے فتح کی تھی، شام اکیلے سجاد نے فتح۔ کربلا میں 72 لڑے تھے، سجاد کے ساتھ عباس نہیں تھا، سجاد کے ساتھ اکبر نہیں تھا، سجاد کے پاس قاسم نہیں تھا، سجاد کے پاس حبیب ابن مظاہر نہیں تھا، سجاد کے پاس مسلم ابن اوزجہ نہیں تھا۔ بادمیوں مجھے صدر کی قیمت دینا، سجاد کے ساتھ زینب تھی، سجاد کے ساتھ کلثوم تھی، سجاد کے ساتھ رقیہ تھی، سجاد کے ساتھ سکینہ تھی۔ جس شام کو علی فتح کرنا چاہتے تھے، چوتھا علی اس شام کے باہر آ گیا۔ آج محرم کی چاند کی کتنی ہے جی؟ 27 28 کی شب لگ گئی، 29 کی شب لگ گئی ہے نا، 29 کی شب لگی ہے، کل 29 کا دن ہے،
मातम करोगे चलना पड़ूंगा। ये जिस लम्हे में तुम ओल्डम के इमाम बारगाह में रो रहे हो ना, आज ज़ैनब शाम के बाहर खड़ी है। 28 मुहर्रम की आगे खड़ी हुई है। यकम सफर को दरवाजा खुला है। जिस लम्हे तुम मातम कर रहे हो, 15 अज़ाने ज़ैनब ने बाहर खड़े होके सुन। 15 अज़ाने अली की बेटी ने शाम के बाहर। मैं जिस रूहानियत में मजलिस लेके आया, मैं इसी रूहानियत में मुस्ताहिद पढ़ना चाहता हूं। मैं रूहानियत की तार तोड़ना नहीं चाहता। शाम के बाहर मां और बेटा है। बेटा नाम से अली था, मां लहजे में अली थी। बेटा चुप अली था, मां बोलती हुई अली थी। शाम का सदर दरवाजा बंद था। ऊंचे ऊंचे मीनार देखे, बड़े बड़े महल देखे, मलूकियत के तख्त देखे। अली की बेटी ऊंट से कहती, सजाद ये शाम है। सजाद कहता, अम्मा ये शाम है। बीबी ने मुंह मदीने की तरफ किया, नाना तेरी बेटी आ गई है। बाबा जो शाम तुझसे फतह नहीं हुआ, हसन जिसकी हसरत लेके तू सो गया, हुसैन जिसे तू फतह करना चाहता था, इधर बीबी शाम के दरवाजे में रुक गई। 3 दिन दरवाजा शाम वालों ने खौफ से बंद रखा। अली की बेटी आ गई है, अली की बेटी आ गई है, अली की बेटी आ गई है। काश मैं जुमला पढ़ने से पहले मर जाता। इधर शाम का दरवाजा खुला, अली की बेटी को क्या कह के पुकारा गया, पत्थर मारो, अली की बेटी आ गई। पत्थर मारो। 300 बंदा हाथों में शराब के जाम लेके अली की बेटी के सामने नाच नाच के कह रहा था, ऐ अली तूने हमारे मर्दों को मारा था, हमने तेरी बेटियों को मारा। बारिश होती है, मुहर्रम में भी जुलूस निकलते हैं, चिहलम में भी जुलूस निकलते हैं। ऐलान क्या होता है, हुसैन के मातमी जुलूस इमाम बारगाह के से निकलते मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्ते में पानी की सबील होगी, जुलूस के रास्ते में लंगर का इंतजाम होगा। 11 मुहर्रम को ज़ैनब ने आवाज दी, हुसैन का मातमी जुलूस चले हुए खेमों से निकलेगा, कूफा और शाम के बाजारों से होता हुआ शाम के जिंदान में इख्तिताम पजीर होगा। रास्ते में पानी की सबीलें नहीं, पत्थरों की बारिश और बाज़ारे शाम नहीं पढ़ा जा सकता। बाज़ारे शाम कोई पढ़ ही नहीं सकता। अगर तुम मातम कर लो तो मैं एक दलील दे दूं। जिस सज्जाद ने अकबर का कलेजा बर्दाश्त कर लिया था, जिसने गाजी के बाजू बर्दाश्त कर लिए थे, कुछ ना कुछ तो शाम में हुआ है जो सज्जाद का जिगर फट गया है। एक बंदे ने पूछा, मौला तू शाम में सबसे ज्यादा कहां रोया था? एक लम्हे के लिए सैयद कानों पे हाथ रख लेना। सज्जाद रो के तो मेरा जिगर उस वक्त फटा जब मैंने शराबियों के मजमे में मौत चलती देखी थी। जैसे हुसैन अकबर की लाश पे आया था, ज़ैनब शाम के बाजार में कह रही थी, सज्जाद मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा। करबला बन गई, हर आंख रो पड़ी। कोहनियों के साथ जो बंदा नहीं रोया सर उठाए मुझसे पूछे, अली की बेटी कोहनियों के साथ क्यों चली थी? मर्द भी घोड़े से जमीन पे गिरे तो हाथों के बल गिरता है। अली की बेटी को इतने पत्थर मारे, ज़ैनब ऊंट से जमीन पे गिर गई। रो के कहती,
حوصلہ حوصلہ حوصلہ. جنازہ ہے سید الساجدین کا. سید الساجدین کے جنازے کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ ایک جملہ پڑھوں، ابھی جنازہ نہیں آ رہا، ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں جو کوفہ اور شام میں مسلسل چلتا رہا، آج وہ تھک کے تابوت میں آ رہا ہے. اس سجاد کے تابوت کو یہ سوچ کے کہا تھا دینا، مولا تجھے امت نے بڑا چلایا تھا، اب تم رو چکے، میں شہادت نہیں پڑھ سکتا، اب میں ایک جملہ پڑھ کے جنازہ برآمد کروانے لگا ہوں. سجاد شام سے واپس کربلا آیا. سجاد نے کربلا میں قبروں کے درمیان کھڑے ہوئے، سید الساجدین نے کمر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا اکبر. پرچھی کھانا آسان ہے،